आज के इस दौर में हुसैन का मातम करना आसान है, हुसैन का गम मनाना आसान है, लेकिन यजीद वक्त को लड़कालना बहुत मुश्किल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से तो मैं अपने इस्तीफ़े का भी ऐलान करता हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ़ साहब को खैर बात कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। कुछ इस किस्म की सूरत हाल बन चुकी है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जो 3 मार्च को पहुंचे थे यहाँ पे अनीस कायम खानी के साथ। उसके बाद डॉक्टर सगीर अहमद एक बड़ी विकेट उन्होंने MQM की गिराई। उसके बाद आज 2 और शख्सियात, जिनमें से एक निस्बतन कदावर वसीम आफ्ताब और दूसरे नंबर पर इफ्तिखार आलम, जो उसी इलाके जिसको MQM का मरकज़, MQM का हब, जिस इलाके में MQM की जान समझी जाती है, अजीज़ाबाद, वहाँ से MPA रुकने सिंध असम्बली, आज ये दोनों शख्सियात भी MQM छोड़ के और 90 के कैंप से निकलकर मुस्तफ़ा कमाल के कैंप में आ चुकी हैं। सो 2 से अब ये मामला 5 तक पहुँच चुका है। वैसे भी 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 भी कहा जाता है, और अब ये 1 और 1 2 नहीं और 1 और 1 जो है ये 5 हो चुके हैं। ये मामला कहाँ तक जाके रुकेगा? क्या सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल का हदफ जो है वो MQM को ही तोड़ना है, MQM से ही लोगों को निकाल के अपने पास लेकर आना और अपनी जमात को वसी करना है, या मुस्तफ़ा कमाल बाकी जो जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या सिंध की और बाकी जमातें, उनमें से भी कुछ बागी लोगों को निकाल के अपने साथ शामिल करेंगे, जो जिनको शायद मौका नहीं मिल पा रहा होगा कि वो अपनी जमातों के खिलाफ वेंटिलेट कर सके। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, शायद पहली मरतबा स्टेट लेवल पे हुकूमती या रियासती सतह पर किसी हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से मुल्क की एक अहम तहकीकाती एजेंसी FIA की एक कमेटी तश्कील दे दी है। इससे पहले MQM पर इल्ज़ामात भी लगते रहे, MQM के खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ, मुकदमात दर्ज होते रहे, लोग गिरफ्तार होते रहे, लेकिन कभी भी MQM के खिलाफ, एक जमात के खिलाफ रियासती सतह पर कोई तहकीकाती कमेटी इस तरह से नहीं बनी। और जिस तरह चौधरी निसार साहब ने बड़े वाज़े तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसका मैंडेट सिर्फ और सिर्फ रॉ से ताल्लुकात की हद तक नहीं है इस कमेटी का, बल्कि जिसके पास भी कोई सबूत मौजूद है MQM के बारे में, जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती करने से लेकर रॉ और रॉ से लेकर दीगर जराइम तक, वो सब इस कमेटी के पास आ सकते हैं अपने सबूत के। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई सीनियर रहनुमा ज़फ़र अली शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में। सर, थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफ जई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर, हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस्लामाबाद स्टूडियो में। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से टेलीफोन लाइन पे। और नज़ीर लगारी साहब, सीनियर एनालिस्ट, ऑनरेबल सहाफ़ी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। सबसे पहले अगर मैं नज़ीर लगारी साहब आपके पास आऊँ तो सर, बतौर तालिब इल्म जितना मैं समझता हूँ कि शायद MQM के खिलाफ चीज़ें होती रही जुज़वी तौर पर, लेकिन किसी हुकूमत की आला तहकीकाती एजेंसी ने बाकायदा तौर पर कोई कमेटी तश्कील दी हो, जिसको इतना बड़ा मैंडेट दिया हो कि कोई भी इल्ज़ाम MQM के खिलाफ है तो वो लेकर आए सबूतों के साथ हमारे सामने, कोई इस तरह की नज़ीर मिलती है सर MQM के बारे में? पहले नहीं, एक तो ये एजेंसी घोषणा एजेंसी है ना, ये जिस तरह चौधरी निसार जो है वो कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म के, इनको ये एजेंसी भी उसी तरह से कोई रिस्पॉन्सिबल एजेंसी नहीं है। उसने अब तक जितनी कार्रवाइयां की हैं उन तमाम कार्रवाइयों को अगर आप देख लें कि इस एजेंसी ने क्या किया है, इस एजेंसी ने सवाए मुल्क के अंदर काम करने वालों को रोकने के अलावा और कुछ नहीं किया है। पिछले दिनों जिस तरह चढ़ाइयां की हैं, कराची में AKD पर चढ़ाई और किसी और बैंक पर चढ़ाई, जिस तरह से एग्जिट पर चढ़ाई की गई, जिस तरह से इन्होंने चीजें कुछ चढ़ाई की है, तो अब इसकी क्रेडिबिलिटी तो नहीं रही है। अब मुल्क के अंदर तमाम लोग के जो शख्स मुल्क के अंदर पैसा ला रहा था, जिसने इतना जिसने बहुत बड़ा बिजनेस किया था, IT की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनाई, मुल्क के 65% जो है IT इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो जो कंपनी कर रही थी, जिसने $350 मिलियन की एक्सपोर्ट्स किए, उस कंपनी को उठाकर बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एलिगेशन के, बगैर किसी एक अखबारी रिपोर्ट पर भी रोजाना 50 अखबारी रिपोर्टें छपती हैं, तो उस पर तो कार्रवाई नहीं होती है। इन्होंने कार्रवाई की और ऐसा किया है कि जैसे कोई दुश्मन उनके हाथ में आ गया है, और किसी अब तक कोई कंप्लेन नहीं है पाकिस्तान के अंदर
किसी बैरूनी अंदरूनी किसी एक यूनिवर्सिटी ने, किसी हायर एजुकेशन कमीशन ने ये इल्जाम नहीं लगाया है कि इन्होंने हमारी कोई डिग्री दी है किसी को, उसके बावजूद उन्होंने। लेकिन आज उन्होंने लगारी साहब आज उन्होंने हवाला दिया है इस बात का। मैंने भी अपने प्रोग्राम में 2-3 दफा ये बात हाईलाइट की थी। आज उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि एग्जैक्ट के हवाले से या बोल के हवाले से इस तरह की चीजें सामने आई थी। तो अभी भी मैंने उसी FIA के तहत इस कमेटी को बनाया। नहीं, कुछ नहीं है वो उसमें, वो तो ढगोसला थी, FIA का ढगोसला था, बिल्कुल कोई चीज नहीं थी और उसमें कुछ हुआ भी नहीं था और कोई इल्जाम भी नहीं था। अब कोई फॉर्मल इल्जाम होता है ना, कोई एक शख्स होता है जो कंप्लेंट करता है, जो शख्स आकर कहता है कि मुझे इस इदारे से, इस कंपनी से ये शिकायत है। एक आदमी नहीं है, पूरी दुनिया में। यानी आपके ये कह रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट सामने नहीं आया था, सिर्फ एक डेक्लन वॉश की एक रिपोर्ट थी, उस बेहुदा स्टोरी के सिवा, जो बिल्कुल, मैं एडिटर के तौर पर, मैंने 22 साल में एडिटर रहा हूं और क्रेडिबल, मैं इतना क्रेडिबल हूं कि मेरी बात मानी जाए। मैं कहता हूं कि इतनी अगर मेरी डेस्क पर वो स्टोरी आती तो मैं उठाकर फेंक देता। उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसको इंटरटेन किया, न सिर्फ इंटरटेन किया बल्कि एक इदारे को जिसकी साख कितनी है, $20 बिलियन की जिसकी साख थी, उसको जो है उन्होंने जो है ऐसे। मैं जरा लॉर्ड साहब को भी शामिल करता हूँ। लॉर्ड नजीर अहमद साहब, आप तो खुद बहुत चल रहे हैं, वाइब्रेंट रहे हैं MQM के हवाले से। बल्कि मुझे याद है कि जुल्फिकार मिर्जा जब वहां पे तशरीफ ले गए थे कुछ सबूतों के साथ, तो आपने ही जुल्फिकार मिर्जा की लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मुलाकात करवाई थी। तो अब तो चौधरी निसार वेलकम कर रहे हैं कि आप आए यहाँ पे और सबूत लेकर आए MQM के खिलाफ। देखें, पहली तो बात यह है कि जिन मामलात पे मैं एक्टिव रहा हूँ, वो एक मर्डर यहाँ पे हुआ था, वो डॉक्टर साहब का, इमरान फारूक साहब का, जिसके हवाले से मैं स्कॉटलैंड यार्ड के पास गया हूँ। और फिर क्योंकि यहाँ पे ही केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, पैसा भी यहाँ से मिला है, लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, रियली जेन्युइन। अगर एक मिनिस्टर है जो सबसे बोल्ड और अच्छा आदमी है, वो चौधरी निसार साहब हैं। लेकिन चाहे उनके एडवाइजर गलत हैं कि जब केसेस यहाँ लंदन में है, मर्डर केस भी यहाँ पे है, आपके पास शायद वहाँ पे मौजूद हैं, आप वो मेरे थ्रू ही अगर भेजना चाहें या डायरेक्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भेजें ताकि प्रोसिक्यूशन यहाँ पे प्रॉपरली हो सके। सेकेंडली, जो रॉ के जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पे भी मौजूद है। वहाँ पे केसेस, क्योंकि पैसा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का मिला है, इस्लामाबाद या कराची में नहीं मिला। कराची में आपके पास लोग जो 9-0 से आपने अरेस्ट किए, उनको प्रोसिक्यूट कर लें। जो वहाँ पे बत्ताखोरी करते रहे, वहाँ पे मर्डर करते रहे, उनको आप प्रोसिक्यूट करें। जो लंदन के जो मामलात हैं उसमें ये मडी कर रहे हैं। ये आप इस तरह है कि जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, यू आर किकिंग द बॉल इन द लॉन्ग ग्रास। और आपकी जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं वो कभी कामयाब नहीं होती, इसलिए क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी कि लोग आए और सामने एविडेंस दें, कोई नहीं देगा, लोग डरते हैं। लोगों को पता है जो रात दिन को इनके खिलाफ एविडेंस देगा, रात को उनकी लाश उनके घर पर होगी। मैं सर इस पॉइंट को मैं आगे रेज करता हूँ। मैं लॉर्ड साहब इस पॉइंट को दोबारा आपके पास लेकर आऊंगा कि लोग सबूत लाने की जुर्रत किस तरह से करेंगे, करेज किस तरह से करेंगे। जरा फैसल वाडा साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो खुद पहुंचे थे स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन गए थे और सबूत लेके उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। हुसैन साहब की सियासत की कीमत हमने ₹50 लगाई है, एक CD हमने दे दी है अल्लाह के फजल से। और क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं और सेंसिटिव प्रूफ है और ये पाकिस्तान से रिलेटेड ही नहीं है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनकी सॉइल को यूज़ किया जा रहा है, और क्योंकि अब जो इल्ज़ामात लग रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ, उसे पाकिस्तान की हद तक नहीं है, इंडिया से लेके UK तक है और अभी इंटरनेशनल थ्रेट बनते जा रहे हैं। तो वो जो एविडेंसेस दिए, वो खुद बड़े हैरान है कि एविडेंसेस कहाँ से आए, कैसे आए। राइट जी शौकत भाई, बाकी पार्टियों की तरह तहरीक इंसाफ भी पेश रही और खुद इमरान खान साहब कहते रहे कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड को बता चुका हूँ, फैसल वाडा का मैंने दिखा दिया। क्या आप तहरीक इंसाफ जाएगी इस कमेटी में सबूत लेकर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्रेडिट तो बिल्कुल इमरान खान को जाएगा कि उन्होंने सबसे पहले MQM के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। यानी बाकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन लोगों ने कहा कि जी ये वैसे ही कह रहा है। लेकिन आज जो बातें MQM के अंदर से उठ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये वो है कि जो हमने इलेक्शन लड़ा वहाँ जाके लोगों ने कहा जी ये तो इलेक्शन हार गए। हम इलेक्शन हारे ज़रूर, लेकिन हम बहुत बड़ी जीत करके आए, खौफ ख़त्म किया लोगों के अंदर से। आज अगर एक बंदा आके वहाँ कराची में बैठ के MQM को ललकार रहा है,
تو یہ کریڈٹ تو عمران خان کو جاتا ہے نا کہ انہوں نے جا کے انہوں نے کمپین چلائی, لوگوں نے کہا الیکشن ہار گئے, سب کچھ کیا, لیکن لوگوں میں کریج آ گئی ہے. اب یہ جو بات لارڈ نذیر صاحب نے کہا کہ لوگ ڈرتے ہیں, میرے خیال سے اب نہیں ڈریں گے. اچھا, اب لوگ نہیں ڈریں گے. اب لوگوں کے پاس ثبوت اور کیا چاہیے؟ جن لوگوں نے کام کیا وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ کام لیا گیا ہے. تو اس میں ایف آئی اے کی کیا ضرورت ہے؟ جو یا آئی وٹنس رہے ہوں گے یا شریک جرم رہے ہوں گے, وہ میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ اور کیا آئی وٹنس چاہیے ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو کہ وہ ایف آئی اے کو انوالو کر رہے ہیں. ایف آئی اے ایک ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی وہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اور جس کی حکومت آتی ہے اسی کے گیت گاتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے کہ اس کو تو آئی ایس آئی اور ان سارے ایجنسیوں کو انوالو کرنا چاہیے تھا, اور میرے خیال سے ایک نتیجے تک پہنچنا چاہیے. دیکھیں ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو میڈیا ٹرائل ہے. یہ کیسا میڈیا ٹرائل ہے جو ان کے 9-0 سے لوگ اٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے قتل کروائے گئے. اور یہ بات دیکھیں, ہم شروع دن سے کہتے رہے کہ کراچی کو امن چاہیے, وہاں اگر آپ بتخوری اور یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو آپ کی ملک ترقی نہیں کرے گا. اس وقت لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا, لیکن آج اگر آپ دیکھیں بڑے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ الطاف حسین ایکچولی کرتا کیا رہا ہے. یعنی ایک انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کیوں نہیں مرتے ہیں. بالکل, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لاشوں کی سیاست کرتا رہا نا, لاشوں کی سیاست کرتا رہا. بیچارے غریب لوگوں کو اس کو استعمال کیا گیا, اور یہ کہ جی مہاجروں کو مہاجر سینٹیمنٹس کے ساتھ, تو مہاجر سینٹیمنٹس کو انہوں نے استعمال کیا, پاکستان کی سیاست کو گندا کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. وہ ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا رہا, اور یہ ثابت ہوا ہے کہ را کا وہ ایجنٹ تھا ہے. چلیں ابھی اگر ثابت تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کرے گی, یہ تو الزامات اس کے بعد کیا ثابت شاہ جی یہ ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر آج اخبارات میں اشتہار دیا. پہلی دفعہ شاید آپ کی تو عمر گزری ہے ان ساری چیزوں میں, کبھی اس طرح سے ایم کیو ایم کے اوپر لگنے والے الزامات میں ایک بڑے سائز کا اشتہار جو ہے وہ اخباروں کے اندر ایف آئی اے نے نہیں دیا, جس میں سرفراز مرچنٹ کے انٹرویو سے متعلق چیزیں نکال کے, اور پھر آج مزید اس کے اندر کوئی کنفیوژن یا ابہام موجود تھا اس کو چودھری نثار نے دور کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ موجود ہے ایم کیو ایم کے بارے میں جرائم سے متعلق وہ سب میرے سامنے لے کر آئیں. تو اس پہ لوگ آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہوگا کہ آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اس کی آڑ میں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ کھل کر پہلی بات یہ بات ہوئی ہے کہ وزارت داخلہ اور بالخصوص چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ ایم کیو ایم کے خلاف یہ ایک ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اور یہ بہرحال ان کا اپنا ایک میکنزم ہے ایف آئی اے کا بھی یا چودھری نثار علی خان صاحب کا. تو ورنہ ایویڈنس ویسے بھی کلیکٹ کی جاتی ہے, اور بہت ساری ایویڈنس میں سمجھتا ہوں, میرا اپنا ہنچ ہے بطور وکیل کے کہ وہ مختلف ایجنسیوں کے پاس موجود بھی ہوگی. یہ بات نہیں ہے کہ میں نے سر یہ تو اطلاع عام ہو گیا نا, لوگوں کو اطلاع عام ہے, یہ تو لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی لائیں اگر کچھ ہے آپ کے پاس. یہ تو اطلاع عام ہو گئی نا, لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بھائی جنہوں نے یہ اطلاع عام دی ہے یا انوائٹ کیا ہے ایویڈنس کو ان کے پلے کچھ نہیں ہے, ان کے پاس بھی ہے. اگر ایک کامن مین کو یہ بلا رہے ہیں کہ آؤ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے, تو یہ میں کیسے مان لوں کہ بھائی ایجنسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اور پھر یہ ایک بے شمار دفعہ میں کہتا ہوں ساری باتوں کو چھوڑ دو, صرف آپ کی سکرینوں پہ جو الطاف صاحب کی چلتی رہی ہیں سپیچز چلتی رہی ہیں, ان سپیچز کو اکٹھا کر لیں آپ. ابھی پچھلے دنوں پرسوں ترسوں ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب وہاں پر گیا تو چیکنگ ہوئی تھی ایم کیو ایم کی الطاف صاحب کی وہاں پر ہندوستان میں. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, تو مجھے وہاں کے صحافیوں نے بتایا وہاں کے یہ راہ نے کرائی ہے. ہاں, یعنی راہ وہاں پر کرا رہا ہے ایم کیو. اور خود الطاف بھائی نے ایک بار نہیں ریپیٹڈلی فار سو مینی ٹائم انہوں نے یہ کہا, اور یہ بات آتی رہی میڈیا پہ. یعنی اب جو لوگوں کو پتہ بھی ہوگا جس کو انوائٹ کیا ہے وزارت داخلہ نے, تو وہ لوگوں کو وہی تو نہیں اترتی نہ لوگوں کو خوابیں آتی ہیں, لوگوں کو تو تھرو میڈیا ہی پتہ چلتا ہے نا. جو رہ گئی مرچنٹ جو سرفراز مرچنٹ کے بارے میں یہ ٹھیک کیا میں سمجھتا ہوں نثار علی خان صاحب نے, اور اس پر بلکہ فردر یہ اور ممکن ہے وہ کریں بھی, یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہاں پر جائے, ان کی سٹیٹمنٹ لے, بتائیں ہمیں, اور اس سٹیٹمنٹ سے بات آگے رائٹ. جی وہ کہہ چکے ہیں چودھری نثار کے انہوں نے سوال نامہ آبویسلی جو بھجوائے گی کمیٹی, اگر وہ نہیں یہاں پہ آئیں گے سرفراز مرچنٹ, تو یہ کہا ہے چودھری صاحب نے کہ کمیٹی ان کے پاس بھیج دی جائے, جا سکتی ہے. تو ایک بریک شامل کرتے ہوئے اس بریک سے واپس آتے ہیں, مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کتنا ہے لوگوں کو ایف آئی اے کے اوپر, کیا اس کو جے آئی ٹی کی فارم میں کنورٹ کرنا پڑے گا یا ایف آئی اے خود کر سکتی ہے سب کچھ. ایک بریک. ایف آئی اے خود نہیں.
بریک کے بعد ویلکم نذیر لغاری صاحب. سر پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے, آپریشن چلتے رہے, مقدمات درج ہوتے رہے, ابھی بھی ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف 2015 میں 100 سے زائد مقدمے درج ہوئے, 2016 میں بھی مقدمات درج ہوئے, لیکن پہلی بار ایف آئی اے جیسی ادارے کے اندر کوئی کمیٹی ہے جو ایم کیو ایم کے اوپر ایز اے پارٹی لگنے والے الزامات کو بھی آپ انویسٹیگیٹ کرے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی اے کر لے گی, یا اس کی جے آئی ٹی فارمیٹ میں کچھ ہونا چاہیے تھا جس میں ایجنسیاں بھی ہوں, پولیس بھی ہو, آئی بی یا ایف آئی اے, تمام ایجنسیوں کو ملا کے آن بورڈ کر کے؟ سر میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایجنسی کی کیپیبلٹی نہیں ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس کی انٹیگریٹی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس ایجنسی نے شاہد حیات کی سربراہی میں سندھ میں اور کراچی میں خاص طور پر جو اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, کہیں سے تو 5000 فائلیں لے گئے, یہاں پر آ کر ایگزیکٹ میں جو ہے پورے کے پورے کمپیوٹر اٹھا کر لے گئے, ہارڈ ڈسک اس سے نکال کر لے گئے. وہ وہاں پر دفتر ہے, دفتر کے اندر کمرے کو 1500 روپے کے حساب سے چلاتے ہیں. بھائی 1500 روپے لیتے ہیں, آپ آ کر رہ جائیں, آپ آئیں, میں آپ کو وہاں پر اس جگہ لے چلتا ہوں, اور وہاں پر کرائے پر دفتر چلا رہے ہیں. اس طرح ہوتا ہے کہ رات کو رہنے کے لیے آپ کو کرائے پر چاہیے تو آپ آئیں, میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو کمرہ ملے گا. آپ ایگزیکٹ کے وہاں پر آفس میں جا کر کمرے میں رہنے کے لیے آپ اپنا آ کر رہے ہیں وہاں پر. یہ تو بڑی اچھی آفر دے رہے ہیں آپ, 15 ہزار 20 ہزار کا کمرہ ہے تو 1500 میں ایگزیکٹ کے کمرے میں آ کے رہ لیں ہم. ایگزیکٹ کے کمرے میں آپ نہ رہیں, وہاں پر جا کر پی سی میں نہ رہیں, آپ یہاں پر آ کر رہیں, کیونکہ یہاں تو بہت اچھا انتظام تھا نا اپنے اسٹاف کو, جو رات کو کسی وجہ سے شفٹ ان کی نہیں جا پاتی تھی تو وہاں پر ان کے رہنے کے لیے شاندار بندوبست تھا. تو اب انہوں نے کمرے کو اس طرح چلا رہے یار, اس ایجنسی سے آپ توقع رکھتے ہیں تو اس ایجنسی کے, میں کہتا ہوں کہ ایجنسی نااہل ہے, وزیر داخلہ نااہل ہے. بھائی میں فار گاڈ سے جس کو آپ ذمہ دار وزیر داخلہ کہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا انتہائی جو ہے غیر ذمہ دار وزیر داخلہ ہیں, ان کی سوائے ہیرو کٹ اپنی پریس کانفرنس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کبھی بھی انہوں نے کوئی کنکریٹ کام نہیں کیا ہے. اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ نے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کچھ جج, اور پاک فوج سے کسی نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو, اور اس طرح سے آپ بیوروکریسی سے ظفر علی شاہ صاحب کو جو آپ نے کہا ہے کہ انتہائی غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ, خیر اوپینین تو دے سکتے ہیں آپ. اس طرح نہ کرے, آفٹر آل وہ وزیر داخلہ ہیں ایک ساورن سٹیٹ کے, ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز ضرور کریں, لیکن یہ ذمہ داری غیر ذمہ داری کے سرٹیفکیٹ آپ نہ دیں, مطلب ہے نہیں. میں کہہ رہا ہوں وزیر داخلہ نااہل نہیں ہو سکتے کیا؟ وہ آپ ڈگری آپ نے دینی ہے, وہ اہلیت کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ لوگوں کو جو انہوں نے ادارے کے ذریعے لوگوں کو نہیں, آپ ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں, بہت آپ کی کریڈیبلٹی ہے, سب کچھ ہے, بلکہ آپ کو یہ بات آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی. مطلب اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی سوچ کا آدمی, اور اتنی مطلب ایسی شاہ صاحب غیر ذمہ دار کہنا کوئی ڈیفیمیشن تو نہیں نہیں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں ویسے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آفٹر آل وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کا آپ ہے, ممبر ہے ایک گورنمنٹ کا. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں, سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں لغاری صاحب کہ بڑی پارٹی کا ممبر ہونا یا بڑے عہدے پہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ذمہ دار بھی ہیں, وہ غیر ذمہ دار بھی ہو سکتے ہیں. یہ who will decide? لیکن ان کا opinion ہے نا, ان کا observation ہے, ان کی رائے تو ہے نا سر. نہیں, یہ پارلیمانی نظام ہے, اس کا مطلب آپ پوری کی پوری حکومت کو غیر ذمہ دار کہہ رہے ہیں, مطلب یہ میرا کہنے کا مطلب. بہرحال آپ جو مناسب کریں, آپ بات کریں جو مناسب سمجھیں. میرا یہ نقطہ نظر ہے, اور مجھے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنے کا عینی حق ہے. یہ تو ضرور ہے, کیوں نہیں ہے, میں کنکریٹ بات کر رہا ہوں. آپ آئیں, آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایگزیکٹ میں کس طرح ڈاکہ پڑا ہے ایف آئی اے کا. آپ کو میں آ کر دکھاتا ہوں, آپ آئیں میں دکھاتا ہوں. رائٹ سر, میں ایک بریک میں واپس آتا ہوں شاہ پاس بھی, اور لاٹ صاحب سے بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آ کے کچھ آپ کو دکھائیں گے ذوالفقار مرزا صاحب نے کیا کہا تھا, عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا, کچھ اور چیزیں بھی. شارٹ بریک. بریک کے بعد ویلکم. وسیم آفتاب جنہوں نے آج شمولیت اختیار کی, نامعلوم پارٹی لیکن اس کے رہنما تو معلوم نظر آ رہے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب. انہوں نے آج فرمایا کہ جب تک وہ کور کمیٹی کے ممبر نہیں بنے, یعنی مصطفیٰ کمال بھی کہہ رہے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم نچلی سطح پر رہتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اوپر کس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے ایم کیو ایم کے اندر. جب ہم آگے جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. سنیے جی. میری تحریکی زندگی میں جب تک میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں آیا, اور اس کے بعد جب تک
मैं एमक्यूएम की मज़ाकराती कमेटी और उसकी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं बना, उस वक्त तक मुझे भी कुछ नहीं पता था कि ये दरअसल फिल्म जा किस तरफ रही है। राइट लॉर्ड साहब, वो तो कह रहे हैं कि एक फिल्म वाली सूरत हाल बन गई हुई थी, तो अब FIA काम शुरू कर देगी, गवर्नमेंट अगर करना भी चाह रही है तो जिस तरह पहले आप कह रहे थे कि लोग किस तरह से सबूत लेकर आएंगे, एक पहले खौफ का माहौल तो कराची में रहा ही है सूरत हाल, अगर थोड़ा सा अमन हुआ है तो लोग कहेंगे हम अपनी जान की अमान चाहें, हम क्यों सबूत लेके जाएं? देखें जी, जो मुझे पहले भी एक नईम साहब है यहाँ पे शेफील्ड में, इससे पहले इंडियन इंटेलिजेंस के एक आदमी ने भी मुझे बताया था कि यहाँ से कराची से जो लोग साउथ अफ्रीका और फार ईस्ट जाते हैं, वहाँ से वो इंडिया जाके ट्रेनिंग लेते हैं, पैसे लेते हैं, लॉजिस्टिक लेके फिर वो कितना फसाद फैलाते हैं कराची के अंदर। उन लोगों को आपस में मिलने नहीं दिया जाता, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपके सेक्टर कमांडर होते हैं या जो अस्करी विंग के जो लोग हैं, उनके पास एक एक टास्क या दो टास्क दी जाती हैं। ये कोई सारे लोगों के अंदर कोई ऐसा ट्वीट के जरिए, फेसबुक के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। तो इतना सीक्रेटिव, और वैसे भी इमरान खान साहब ने पहले फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की डिस्क्रिप्शन दी थी कि किस तरह वो ऑपरेट करते हैं, माफियाज किस तरह ऑपरेट करती है, वो शेयर नहीं करते किसी को। वो ये डेमोक्रेटिकली सिस्टम नहीं होता, वहां पे किसी को कोई पता नहीं होता। ऊपरले लेवल पे भी बहुत कम लोग हैं जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। यही मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो बहुत ही मेरे ख्याल में अच्छे आदमी हैं, और शायद MQM में सबसे अच्छे वही थे उस वक्त जब एक बड़े सीनियर एंकर साहब के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था इनके साथ लंदन में। उन्होंने मुझे दावत दी थी कि जनाब आप MQM के बारे में बहुत गलत तस्वर रखते हैं, आप आए आपको। तो मैं उनको ऑन एयर लाइव कह रहा था कि आप नहीं जानते MQM को। ये जो आज बातें वो कह रहे हैं, मैं 2 साल पहले उनसे शेयर कर चुका हूँ कि भाई जो यहाँ बैठ के मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पत्थरखोरी हो, मर्डर हो, एक्सटॉर्शन हो, इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ लिंक हो, उनकी ट्रेनिंग और उनके लिए आर्म्स जो इतना फसाद फैलाने के लिए वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक है, वो अगर आप इसको अबैंडन कर दें, इसको खैराबाद कर दें, मैं आपके घर चला आ जाऊंगा और आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। लेकिन जो भी और पाकिस्तान अब उन्होंने वैसे कर दिया है बंडन सर, अब उन्होंने कर दिया है बंडन। अब तो आपने को कॉल वॉल की उनको, मुबारकबाद की? नहीं उन्होंने की है ना। जिन लोगों जो लोग करते रहे उनसे, इनसे अभी तक वैसे मैं इनको सलाम करता हूँ, आपके प्रोग्राम के थ्रू उनको सलाम करता हूँ, और जब भी मौका मिला तो उनसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। 30 अक्टूबर 2011 को इसी तरह से तहरीक इंसाफ जो है वो अचानक नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो पे उभरी, फिर वो बड़ी पार्टी बनती गई, फिर रोज लोग उठते थे तो पता चलता था कि आज कौन शामिल होने जा रहा है तहरीक इंसाफ में, रोज कोई शामिल हो रहा था। अब यही सिनेरियो लग रहा है कि एक अचानक एक साहब आए, उनकी नेशनल हाइप क्रिएट हो गई और अब रोज कोई ना कोई शामिल हो रहा है उनकी पार्टी में। तो कोई लग रही है आपको ये एक नई तहरीक इंसाफ, क्या सिलसिला है? खैर, इमरान खान ने जिस वक्त पार्टी बनाई थी उस वक्त जो मुश्किलात थी इस मुल्क के अंदर वो और सिचुएशन थी, और सिचुएशन ये मुझे नहीं लग रहा कि कराची से आगे बढ़ सकेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नेशनल फोरम पे वो बेशक वो कहें, लेकिन वो ऐसा नेशनल होगा जिस तरह दूसरी पार्टियां हैं कि वो थोड़े थोड़े नॉमिनेट करें, जिस तरह MQM ने किया था कि ये 4 सूबों की तंजीम है तो नहीं थी। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, और ये जो कह रहे हैं कि जी हम जब राब्ता कमेटी में पहुंचे, मुज़ाकराती कमेटी में पहुंचे, उस वक्त हमें पता चला कि इसका मतलब ये है कि MQM में जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं तो उनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जा रहा? वो चाहे मेंबरान असम्बली हैं, सेनेट के हैं, कौमी के हैं, सूबाई के हैं, उन सबको मेरे ख्याल से गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इस लेवल के लोग हैं, को-एक्यूज्ड। और दूसरे बिल्कुल दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इत्तेहाद में रहे और काफ़ी अरसे तक हुकूमत में रहे। तो क्या उनको नहीं पता कि किस लेवल के लोग हैं? वो तो कायम मुस्तफा कमाल ने कि मौजूदा हुकूमत भी जानती है, साबका हुकूमत भी जानती है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन हुकूमतों के साथ ये लोग रहे हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगे पाकिस्तान के साथ जिस तरह खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान की जड़ें कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ा क्राइम तो पाकिस्तान में आज तक आया नहीं है। तो ये तो जितने भी इनके मेंबरान हैं, मैं तो डिमांड करूंगा, ये नहीं है कि आपने FIA बना के अपनी जान छुड़ा ली, जान छुड़ाने वाली बात नहीं है, और ऐसा मौका आपको बार बार आएगा भी। आपने भी जलसे के लिए मदद मांगी थी MQM से। देखिए
ہم نے کوئی امداد نہیں مانگی تھی. یہ غلط فہمی ہو رہی ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان نے چیلنج کیا تھا اور اس وقت کوئی نام نہیں لے سکتا تھا کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف. ہم نے الیکشن لڑا ہے اور یہ میرے خیال سے کریج ملی ہے پاکستانیوں کو اور یہ پاکستان کو آواز ملی ہے. عمران خان کی آواز پاکستان کی آواز ہے اور کراچی کی آواز اگر اٹھ گئی کہ یہ جو لوگ یہ بتخور تھے, یہ سیاست کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا, دیکھو منی لانڈرنگ, راہ کے ساتھ روابط, اس پہ اس کے باوجود ہم خاموش. ہم نے آج تک کس پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ثبوت لائے. یہ پھر وہ کیسے کہ عمران خان صاحب گئے تھے اسکاٹ لینڈ یارڈ, انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کیس کرے, تو حکومت آج تک کیوں خاموش؟ عمران خان صاحب کو اب تو گھر میں مسئلہ حل ہو رہا ہے نا, اب تو اسکاٹ لینڈ والے سارے ثبوت دے دے. چودھری نثار صاحب کو ان کے دوست بھی ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت نے آج تک اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کہا کہ جی اس کے خلاف کیس انیشیٹ کیا جائے, لیکن عمران فاروق کا کیس جو ہے وہ یہاں پہ اسی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ کریڈٹ جو بھی کہہ لیں آپ, کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں عمران فاروق کا کیس جو ہے وہ پاکستان میں, لیکن اس وقت بڑا آسان ہو جائے گا کیس اگر جیسے نذیر لغاری صاحب نے کہا نا, انہوں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال دی کہ اتنے بڑے ادارے کو بند کر دیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑی حکومتیں رہی ہیں, یہ لوگ اس کا حصہ رہے ہیں, تو کیسی یہ ایجنسیاں ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کہ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہی عام سوال. ایک شارٹ بریک سے واپس آگے ذرا اس کا لیگل اوپینین ذرا لیتے ہیں شاہ صاحب سے. پی ایم ایل این سے ہٹ کے لیگل اوپینین ذرا ان سے لیتے ہیں کہ اب ایم کیو ایم کے اوپر کس قسم کی قانونی زد آئے گی. لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. شاہ صاحب, کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے ایک جماعت جس کے اوپر بھتے کا الزام لگ رہا ہو, جس جماعت کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کا الزام لگ رہا ہو, جس جماعت کے اوپر را سے تعلقات کے الزامات لگ رہے ہوں, اس کے علاوہ فطرہ, زکوٰۃ اور پھر کھالیں, ایک طویل فہرست ہے الزامات کی. کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے اس میں؟ عباس صاحب دیکھیں, ابھی تو بہرحال انٹرویو منسٹری یا نثار علی خان صاحب کر رہے ہیں, اس پہ اتنی ایویڈنس آلریڈی کلیکٹ ہو چکی ہے. مطلب یعنی جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ الزام والی بات ہی نہیں ہے, الزام سے بھی آگے باتیں نکل گئی ہیں. مطلب بے شمار ایف آئی آر لکھی ہوئی ہے, بے شمار لوگ مسنگ ہیں. اب ان کے اپنے پھر ہمارے سے موت لوگ آ کر کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ خون کی ہولیاں بند کر دو. یہ خون کی ہولیاں کیا تھی؟ یہی تھا یہ سب کچھ جو ایم کیو ایم اس وقت کرتی رہی ہے. اور چھوڑ دیں, ورڈکٹ آف دا کورٹ, سپریم کورٹ کی کا ورڈکٹ ہے افتخار چودھری صاحب کے دور میں کہ بلٹڈ ونگز ہیں پارٹی. ایگزیکٹلی. میں تو اس وقت بھی میں نے مطالبہ کیا تھا جب یہ سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ پریشر گروپ ہے. تو اس پر ایون اب کی حکومت کو بھی, اپنی حکومت کو بھی میں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت اس کو بین کر دے. لیکن سر وہ ایم کیو ایم پہلے وہ تھی مہاجر قومی موومنٹ, اس سے وہ بن گئی متحدہ قومی موومنٹ. اب وہ متحدہ سے کوئی لفظ استعمال کر دیں گے ایم سے شروع ہونے والا, تو یہ کوئی حل تو نہیں ہوگا پھر؟ نہیں, یہ حل تو وہ تو جو کوئی شروع کرے گا, جو اگر کوئی ایکٹیویٹیز ایسی کرے گا وہ فیس کر لے گا. سوال اس ایم کیو ایم کی ہو رہی ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں الطاف صاحب. پھر میں نے ایک پٹیشن کراچی میں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ڈیول نیشنلٹی والا جو ہے وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. بہت سارے لوگ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیے ہیں. میں نے کوشچن یہ کیا کہ بھائی یہ بات تو درست ہے آئین کے تحت کہ ڈیول نیشنلٹی والا جو ہے وہ ممبر آف دا پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ ڈیول نیشنلٹی والا ملک کی حدود سے باہر بیٹھ کر اپنے ملک کے اندر کچھ 25-26 کا گروپ, جن میں سے کچھ ڈیول نیشنلٹی والے ہیں اور کچھ بغیر ڈیول نیشنلٹی والے ہیں, وہ اسمبلی اب پاکستان کی پولیٹیکل نظام کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ نوبڈی بادر. سر پھر آپ نے وہ جس سے خطاب کرتے تھے, چاہے وہ پی ٹی سی ایل ہو, چاہے وہ باقی سیلولر کمپنیز گھنٹے چل رہا ہے, تو پھر آپ نے ان کمپنیز کے خلاف حکومت نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا. پیمرا جو ہے وہ دیکھیں نا سر, پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. چینلز کو تو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نوٹس بھیج رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ غلط بول دیا اور یہ آپ نے ایسا کر دیا ٹکر. تو پی ٹی اے کے ذریعے سے پھر آپ ان کے خلاف بھی کارروائی تو نہیں کیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ فرما رہے تھے نا کہ بھئی اس کی کیا لیگل یا اس کی ایویڈنس کیا ہے, کہاں سے آئے گی, اور ایویڈنس کیا ہوتی ہے. مطلب اور آپ بھی, میں دوبارہ پھر نہیں بات کرتا ہوں کہ یہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی یا گروپ کے خلاف اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ وہ ٹیررزم میں ملوث ہے, جس طریقے سے یہ ان کی کا ہے, وہ اس کو بین کر دے, اور بین کرنے کے بعد ریفرنس بھیج دے سپریم کورٹ. رائٹ. سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گا. سوال یہ ہے شوکت بھائی کہ کیا ایم کیو ایم کے اندر 10, 15, 20, 50, 100 جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر انفرادی طور پر ان کے غلط کیے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, مقدمہ قائم ہونا چاہیے؟ ایک یہ اینگل ہے. دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کے اوپر ایک آرگنائزڈ کرمنل پارٹی کا ایلیگیشن لگا کے, ایک مافیا پارٹی کا ایلیگیشن لگا کے
پوری پارٹی کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا ہوگا کس طرح سے؟ دیکھیں پہلی بات ہے ہم تو شروع دن سے کہتے رہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اکثر آپ ٹاک شو میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. جو پارٹی لوگوں کو مرواتی ہے وہ کہاں سے پولیٹیکل پارٹی رہے گی؟ یہ تو ایک کرمنل پارٹی تھی, ایک کرمنل گروپ تھا اس کا. لیکن سر اسی پارٹی میں لیکن اسی پارٹی میں پھر مصطفیٰ کمال جیسے لوگ بھی تھے لیکن دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نہ کچھ کرتے تھے بلکہ ہم تو ہمارا تو دل دکھتا تھا. اب اسی لیے ان کو تکلیف بھی ہو رہی ہے نا. ڈاکٹر صغیر نے کہا کہ ہم تو خون کے گھونٹ پی کے رہ جاتے تھے. خوف کریٹ کیا گیا, ایک دائرہ سرکل کھینچا گیا, حکومتیں خاموش رہی اور حکومتوں کی خاموشی کی وجہ سے وہ جو گروپ تھا وہ اتنا مضبوط ہوا کہ لوگ خوف سے ووٹ دیتے رہے. ہمیں کہا گیا جی مینڈیٹ, یہ کون سا مینڈیٹ تھا؟ ابھی آپ کو مینڈیٹ کا پتہ چل جائے گا, ان کا ہوا میں اڑ جائے گا سارا مینڈیٹ. ابھی مزید وکٹیں گریں گی ایم کیو ایم کی. یہ لوگ اب سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ لیکن سر ایک چیز دیکھیں نا, این اے 246 کے ضمنی الیکشن سے پہلے سہولت مرزا کی ایپیسوڈ تھی. سہولت مرزا کا زیادہ اس کی حساسیت تھی کیونکہ وہ بالکل تختہ دار پر تھا اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن این اے 246 کے ضمنی الیکشن میں 90,000 سے زیادہ ووٹ لیے آپ کی پارٹی کو بری طرح سے چپ کیا. یہ تو خوف تھا نا, میں نے آپ سے کہا کہ یہ خوف تھا اور ہم نے اس وقت بھی دعویٰ کیا تھا کہ جس دن یہ خوف اٹھا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس کا مینڈیٹ وہاں پہ چل رہا ہے. ابھی جو کچھ ہوا دیکھیں, وہ کچھ لوگ جو مرتے مرتے انہوں نے انکشافات کیے, لوگوں نے کہا جی یہ تو ایجنسیوں نے ان سے شاید مجبوری میں کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس وقت زندہ ہیں اور وہ اس کا حصہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو مروا رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس پہ اگر قوم یہ حکومتیں یا ریاست یا یہ جو ایجنسیاں ہیں ہماری اگر یہ خاموش رہیں تو میرے خیال سے یہ بہت بڑے جرائم کا وہ حصہ بنے گی. یہ موقع ہے کہ اس سے صفایا کریں اور پولیٹیکل پارٹیز کو سروائیول کا موقع دیں. کہ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹ ہوتے ہوئے آپ کہیں کہ جو بھی اس ملک میں غلط کر رہا ہے اسے خلاف جو بھی کر رہے ہیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں صرف ایم کیو ایم کو کارنر نہیں کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کی بات نہیں, دیکھیں چونکہ ایم کیو ایم اس وقت سر فہرست ہے, چونکہ الزام ان پہ ثابت ہو رہا ہے, الزام ثابت بھی ہو رہا ہے نا. بہت بہت شکریہ شوکت صاحب, ظفر علی شاہ صاحب, بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب, لارڈ نذیر احمد صاحب. ایم کیو ایم obviously ابھی تک تو تمام کے تمام الزامات ہیں, چاہے 20 لوگ اور بھی کیوں نہ شامل ہو جائیں مصطفیٰ کمال اور اسی طرح سے پریس کانفرنس کریں, لیکن الزام تو الزام ہی رہے گا جب تک کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی ثابت کر کے اس کو کنوکشن کی صورت میں لے کر نہیں آتی ہے. لیکن اس سے ایک بات تو ضرور سامنے آ رہی ہے کہ اگر ریاست کا کنٹرول کمزور ہو جائے, ریاست کی گرفت کمزور پڑ جائے, ریاست کمپرومائز کرنا شروع کر دے اور ریاست کے پیٹرنیج سرپرستی تلے چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں تو بعد میں وہ ایک چھوٹا سا جو بچھو ہے وہ بھی اژدہا کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو آنورڈ کم از کم ریاست ایسی پالیسی بنائے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جماعت سیاسی ہو یا غیر سیاسی وہ ریاست کے ریٹ کو چیلنج نہ کرے. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز, دیکھتے رہیے گا جائزہ.